دیکھے گی کہ کتنا انصاف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, قوم دیکھے گی کہ کتنا ریلیف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, قوم دیکھے گی کہ کتنی فیئر ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی ایکسپیڈیشیس ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی جسٹسیبل ہیئرنگ ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو راجہ سکندر صاحب اور دوسرے جو ممبرز تھے الیکشن کمیشن کے, ان کی ٹینیور ختم ہوگی, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی تھی. جو نیب کا قانون ہے اس میں سے کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اڑا کے پروویژن یہ سیکشن 6 میں لکھا ہوا ہے. وہ اڑانے کے بعد نیا جو قانون ہے اس کے مطابق 3 سال کی ایکسٹینشن دے گئی ہے. ایک ایسا ملک جس میں 70% کے قریب یوتھ ہے, ایک ایسا ملک جس میں 52% کے قریب ووٹیں کم بنی ہوئی ہیں, کچھ علاقوں میں خواتین کی ووٹیں نہیں بنتی یا نہیں بنوانے دیتے یا نہیں بنائی جاتی, 52% کی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ان سب کو مائنس کرنے کے بعد بابا راج ملک میں راگو کر دیا گیا. یہ جو بابا راج ہے اس کو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک قانون بنا لیں کہ تا حیات سب کی نوکریاں ہیں, اور قانون کا نام آپ تایا حیات بے شک رکھ لیں اور اس کو گلے سے لگا لیں. پاکستان میں راستے روکے جا رہے ہیں ترقی کے بھی, اور ترقی کسی قوم کی جب تک, جس طرح ہماری جنریشن زی ہے, اس کی نوجوان نسل, اس کو اعتماد نظام پہ نہیں ہوتا, اس کو امید نظام پہ نہیں ہوتی, اس امید کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. جو ATC کی ججمنٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی, اور ATC کی ججمنٹ میں 2 نقائص ہیں. ایک نقص میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور جو اس میں دوسرا نقص ہے ATC کی ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جس مقدمے میں ایک دفعہ گواہ پیش ہو جائیں, 3 دفعات ہیں باقاعدہ ضابطہ فوجداری میں, وہ گواہ دوسرے کسی جگہ وہی شہادت نہیں دے سکتا. یہاں 52 مقدمات میں گجرانوالہ کے اندر, فیصل آباد کے اندر, سرگودا کے اندر, لاہور کے اندر, پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر وہی 3 گواہ, جو ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے گھس کے عمران خان کی سازش سن رہا تھا, دوسرا کہتا ہے میں چارپائی کے پیچھے کھڑا تھا, تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں خفیہ میرے رابطے تھے جن کی وجہ سے میں اندر چلا گیا اور میرے سر پہ سلمانی ٹوپی تھی. ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ یا یہ حکومت رخصت کی جائے یا ایک نیا فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کے بغیر قوم کو اطمینان کوئی نہیں آنا. اور اگر اس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان کو اندر رکھا گیا, دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر استحکام عمران کے بغیر آ سکے. عمران آئے گا, استحکام آئے گا, استحکام آئے گا تو تب لوگوں کے اندر وہ اعتماد آئے گا کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار کر سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہاں جنگ لگی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا 2220 کلومیٹر کا ایک پورا بارڈر ہے, 2400 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. ایک جگہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسری جگہ جنگ, اس جنگ کی پراکسی بننے کے لیے اشارے مل رہے ہیں کہ کسی کو وہاں دھکا مارا جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی باشعور فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اسلامی ملکوں کی 2 کی جنگ میں ہم فریق نہیں بنیں گے, اور یقیناً انشاءاللہ نہیں بنیں گے. راجہ صاحب نے کہا, میں نے اس کے اوپر اپنی میں نے اوپینین دی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں اگر کسی کو شوق ہے کہ ہم غزہ بورڈ, پیس بورڈ میں بیٹھیں, ہم صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام مانگیں, تو وہ ریفرینڈم کرا لیں. اس کو 200% 100 میں سے ووٹ اپنے خلاف نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے پاکستان کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان 25 کروڑ لوگ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے, نما ہے جن کو عالمی طور پہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدبختی کی بات ہے ان لوگوں کی جو اس وقت فیصلہ سازی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے 2 دفعہ, میں اس وقت کیبنٹ کا ممبر تھا, یہاں پہ ایرانین پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, ان کی تقریر سنیں جو عمران خان نے کی تھی. آج جو حالات درپیش ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. وہ وائرل تقریر ہے, وہ سنیں ضرور آپ. وہ شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور جن کو جیلوں کے اندر سے اٹھا کے اقتدار دیا گیا ہے وہ خوشامد کر رہے ہیں, اور خوشامد کی آخری حد بھی وہ کراس کر چکے ہیں.
فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فوری طور پہ جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، فوری طور پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے جو بلوچستان کے اندر اور جہاں جہاں جو کے پی کے اندر اور ماورائے پاکستان جو بارڈرز ہیں وہاں بھی ری تھنک کیا جائے۔ اگر ری تھنک ہم نہیں کریں گے تو حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتے۔ اتنی بڑی جنگوں کا ایندھن ہمارے بچے نہیں بننے چاہیے، ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہمارے وسائل بھی نہیں بننا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ جو پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا ایک پیکٹ ہے، ڈیفینس پیکٹ، اس کے تحت یہ قیاس ہے یا کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک فضا میں ایک گونج، ایک آپ کہہ لیجئے ایک آواز ہے اس وقت موجود۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ اپنی گزارش پیش کی ہے کہ پاکستانی قوم کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسی غلطی منصوبہ ساز نہیں کریں گے۔ اتنا شعور ان میں اب بھی شاید باقی ہے کہ وہ یہ نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا پاکستان کے خلاف ایک حملہ ہوگا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دروز تھے لبنان کے، اسرائیل کے ساتھ جنگ میں، اس وقت لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے، ان کو لے کے تو کچھ 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائے دی۔ تو جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ آئی، 6 مہینے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ 6 مہینے کیوں دے رہے تم ساتھ؟ بار بار وہ کہہ رہا تھا، پھر اسے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا، اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جیلی نظام باقی رہے گا۔ اس لیے پاکستان کے حالات ٹھیک، خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پیٹرول کی قیمتوں سے پتہ لگے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، یونائٹ ہیں، اکٹھے ہیں۔ آپ پھر بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے ہو، نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو آپ آج لے آؤ، کل لے آؤ، جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا، ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا۔ آپ کو نوشتہ دیوار ہے، پڑھ لو۔ اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے اور پورے ریجن کو بچائے، پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے، امت مسلمان کو بچانے میں رول پلے کرے۔ یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی، اور پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشننگ، ڈپلومیسی، ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کریں، با وقار ہو، عزت نفس اس کے اندر ہو، اندر سے حقیر، پست اور چھوٹا نہ ہو، انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو۔ وہ سب میں آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا، آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے پوچھے کون ہے وہ، کون مظلوموں کی پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے؟ ادھر کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے وہ عمران خان ہے، پاکستان کے لیے، ایسٹ کے لیے، جہان اسلام کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا، اور پھر نیشنل یونٹی کے ساتھ ان لوگوں کو باہر لانا پڑے گا، ورنہ نیشنل یونٹی نہیں ہوگی جو پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔